ورکس کرتے ہیں, آنا جانا وہ اتنی ہیکٹک روٹین ہو جاتی ہے, تو پھر اس چیز کو کیری کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کتنا ٹائم دیتی ہیں, کتنے گھنٹے دیتی ہیں؟ لائک جب میں نے اسٹارٹنگ میں تو بہت ٹائم دیا تھا, بہت زیادہ ٹائم دیا تھا, کیونکہ آپ جب یہ بیسکلی ایک انٹرنیشنل ورک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ نا ڈفرینٹ کنٹریز کے جو فری لانسرز ہوتے ہیں نا وہ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں, تو اب ٹائم ڈفرینس آ جاتا ہے. پاکستان میں جب رات ہوتی ہے وہاں پہ صبح ہوتی ہے, تو ساری رات جاگ کے ان کے میسیجز کی رپلائی کرنا اور اپنی سروسز کو پرووائڈ کرنا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں. پھر ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب آپ نے ایک ہی دفعہ کام کر کے دے دیا, نہیں, آپ کو وہ بتائے گا آپ کی مسٹیکس, پھر ان مسٹیکس کو ساری رات بیٹھ کے ٹھیک کرنا, تو یہ چیز میں کافی ٹائم لگتا ہے. تو آپ جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی لاہور میں آپ نے ایجنسی بنائی ہے, تو آپ نے وہ آئیڈیا کیسے پک کیا کہ لاہور میں آپ نے ایک ایجنسی بنانی ہے؟ بیسکلی نا لاہور میں جو ایجنسی والا مطلب ایسا کچھ میرے مائنڈ میں کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. جب میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی نا, تو میں لاہور میں ایک کمپنی ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو مینشن نہیں کروں گی, پرائیویسی پالیسی ٹرمز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ میں نے کام پہلے کیا تھا اپنے اسکلس کو پالش کرنے کے لیے. تو وہاں پہ میرے ساتھ اور بھی ورکرس کام کر رہے تھے. دین جب میں نے اپنا اپ ورک مطلب میرا اپ ورک پہ رسپانس زیادہ آتا گیا نا, دین مجھے لگ رہا تھا کہ اب یہ میرے سے اکیلا مینیج نہیں ہو رہا کام, ٹھیک ہے. الحمدللہ رسپانس پازیٹیو تھا. دین پھر میں نے سوچا کہ مطلب اب ایک ٹیم بنانی چاہیے. آپ نے اپنا پورٹ فولیو بنایا تھا, تو کتنے عرصے بعد آپ کو کلائنٹس ملنا شروع ہو گئے تھے؟ بیسکلی الحمدللہ میری لک اتنی اچھی ہے کہ میں نے پہلے ہی پروجیکٹ بٹ کیا تھا, تو اسی پہ مجھے رسپانس آ گیا تھا. لائک میں نے اپنا پورٹ فولیو بہت اسٹرانگ بنایا تھا, ٹھیک ہے, کہ میں نے ایسی اپنی پروفائل ریڈی کی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ ایسی پروفائل میں ریڈی کروں گی کہ کلائنٹ ریجیکٹ نہیں کرے گا میرے پہلے پروپوزل پہ ہی, تو وہ نہیں ہوا. تو آپ کا جو پہلا پروجیکٹ تھا وہ کون سا تھا؟ پہلا پروجیکٹ اس میں یہ تھا کہ ڈفرینٹ ویب سائٹس کو اپروچ کر کے نا, اور اس کے ویب ماسٹر کے ساتھ ڈیلنگ کر کے ہم نے ان کے اوپر آرٹیکل پوسٹ کروانے تھے, اور وہ 20,000 بیسکلی اس کی ورتھ تھی. تو مجھے کافی خوشی ہوئی تھی جب پیسے آئے تھے, بیچ میں دل کر رہا تھا ڈگری کوئٹ کر دوں. یہ پہلی آپ کی ارننگ کتنی تھی؟ 20,000. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو وہ پہلی ارننگ اتنی بھی ہونا تو بڑی خوشی ہوتی ہے. جی, لیکن بھی اب جب آپ پتہ ہے کیا سین ہوتا ہے, جب آپ ارننگ فیز میں آتے ہو نا, جب آپ کو سکسیس کی بھوک لگتی ہے, تب آپ کا دل کرتا ہے کہ باقی ساری چیزیں کوئٹ کر دیں, ٹھیک ہے, بس اسی چیز کو لے کر چلیں, ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ بھی یہ سین ہوا تھا کہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ بھائی اب کام میرا چل رہا ہے تو چھوڑو پڑھائی کو, کیا کرنا ہے, پیسہ تو مل رہا ہے, کیا ضرورت ہے مجھے اب مطلب اتنی زیادہ کلاسز لو, دماغ لگاؤ یہاں پہ بھی, اور پھر وہی 30,000 یا 40,000 کی نوکری کے لیے میں اپنے آپ کو اتنا گھسیٹوں. بٹ پھر یہ تھا کہ گھر والے کہتے تھے کہ نہیں, ایجوکیشن بھی ضروری ہے گرومنگ کے لیے. تو پھر میں نے, آپ کیا ڈیلی ورک کر رہی ہیں؟ نہیں, اب تو ڈیلی نہیں کرتی. لائک اب تو الحمدللہ وہ جو بھی ایجنسی کے پروجیکٹس وغیرہ آتے ہیں وہ امپلائیز ہی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ مینیجر ہے. لاہور ایجنسی میں اس وقت آپ کے کتنے امپلائیز ہیں اور کون کون سا وہ کام کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ بیسکلی 20 to 25 ورکرس ساتھ ہیں, ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ورکرس کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو میرے امپلائیز ہیں نا وہ ڈفرینٹ کیٹیگری کے ہیں. لائک فری لانسنگ ہی مطلب جو مین کیٹیگری ہے وہ فری لانسنگ ہی ہے, لیکن آگے فری لانسنگ کے اندر بھی سب کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ایجنسی کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ کام کر رہے ہیں. اس میں مارکیٹرز آتے ہیں, آؤٹ ریچرز آتے ہیں, ٹھیک ہے, اپ ورک کو مینیج کرنے والے لوگ آتے ہیں, اور ٹیکنیکل SEO ایکسپرٹس آتے ہیں, ویب ڈیولپرز آتے ہیں. کیونکہ اب میری خود کی بھی ویب سائٹ ہے نا اپنی ایجنسی کے نام پہ, ڈیلنگس کے نام پہ, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جو کانٹینٹ لگانا اور اس ویب سائٹ کی رینکنگ, یہ سارے پھر ویب ڈیولپرز اور ویب ڈیولپمنٹ والے کانٹینٹ رائٹرس اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی پوری ایک ٹیم کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, اور ایک پوری ٹیم آپ کو جنریٹ کرنی پڑتی ہے. اور ویک میں جاتی ہیں آپ یا منتھلی جا رہی ہیں آپ؟ اب بیسکلی یہ تھا کہ اب میرا فائنل ایئر ہے یہاں پہ, اور میری انٹرنشپ لاہور میں تھی, ٹھیک ہے. تو لاہور میں بیسکلی میرا مائنڈ اس لیے تھا کیونکہ ایک تو بہت بڑا شہر ہے, اور وہاں پہ بھی اس کام کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ بہت سارے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جہاں پہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو جب آپ اپنی مطلب اب دیکھیں, جس طرح میں اب گجرات میں کر لوں تو یہاں پہ اتنے زیادہ سافٹ ویئر ہاؤسز نہیں ہیں, وہ پھر کمپٹیشن ویسا نہیں آتا, آپ ویسا ہارڈ ورک نہیں کر سکتے. پریشر ہے.
ٹھیک ہے, اگر وہ فری لانسنگ کی طرف آئے تو اس کو میکسیمم کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ یہ آپ کو تو آپ نے جلدی چیزیں پک کرنی تھی, لیکن ایک عام بندہ کیسے کرے گا؟ یہ اب اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس بندے کے مائنڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ چیزوں کو کیسے پک کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب جس طرح میرے پاس آتے ہیں سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایس یو کر لیں گے. میں کہتی ہوں کہ لائک جو میں کر رہی ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ بھی کر سکیں, یا یہ جو پیچھے باقی ٹیم بیٹھی ہے وہ بھی کر سکے. ہر بندے کی سوچ علیحدہ ہے, ہر بندے کے اندر ٹیلنٹ علیحدہ سے ہے. لائک مجھے آئی ٹی کا پہلے بھی شوق تھا, ٹھیک ہے, کمپیوٹرس کے اندر میرا انٹرسٹ تھا, لیکن اب ہر بندے کا نہیں ہوتا. اب آپ کسی فیشن ڈیزائنر مائنڈ کو آئی ٹی کی فیلڈ میں لے کر آئیں گے تو وہ تو چیزیں نہیں پک کرے گا. یہ جو سکسیس ہے نا یہ اتنی ایزیلی نہیں ملتی, اس کے لیے آپ کو ہارڈ ورک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ فریشر ہیں نا, لائک مائنڈ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت زیادہ ایزی ہے تو ایک دم سے ہو جائے گا اور یہ ایسا نہیں. میں اس فیز سے گزری ہوں, بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اب تو کمپٹیشن بہت زیادہ ٹف ہو گیا ہے, اب تو بہت چل رہا ہے. لیکن کووڈ کے ڈیز میں یہ تھا کہ تب اتنا پتہ نہیں تھا لوگوں کو, تو میرا پازیٹیو جو پلس پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے. کرونا کے دوران ہی سب نے اپنے بزنس جو تھے نا وہ آن لائن کر لیے تھے, اور تب لوگوں نے پھر وہ یہ چیز نہیں تھی اور اس پہ سب پھر اب تو یہ بہت ایک واسٹ چیز ہو گئی. ہاں جی, لیکن اب یہ چیز ہے نا کہ جو اس ڈیوریشن میں لوگوں نے کام کیا ہے نا وہ آج اوپر ہیں, اور جو فریشرز ہیں نا ان کو ٹائم لگ رہا ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ اس پورے جرنی میں آپ نے کی لیسنس کیا سیکھے ہیں؟ اچھا, جب آپ اپنے ایسے سکسیزفل فیز میں آتے ہیں نا, یا آپ کی جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون نہیں کھڑا. جی, لائک میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے, کیونکہ میں نا اپنے فرینڈشپ کو لے کے بہت زیادہ نا پوزیسو ہوں, ٹھیک ہے. تو جب مطلب ایسے میری یہ جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی نا, تو مطلب میں نے اپنے کچھ فرینڈ سے ایکسپیکٹ نہیں تھی کی چیزیں جو مجھے فیس کرنی پڑی. تو یہ تھا کہ ایسا فیملی کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ بالکل چل سین تھا. لیکن میں نے اپنی اس جرنی کے اندر اپنے بہت سے دوستوں کو لوز کیا, سب سے بڑی چیز, ٹھیک ہے. میں بس اب صرف گن کے کوئی چند ایک دوست رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, جینوئن فرینڈ. اپنی ایجنسی بنائی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ میرا بہت بڑا ٹرننگ فیز تھا, زیرو سے ایک دم ہیرو والا سین تھا, ٹھیک ہے. تو میرے کچھ فرینڈس کو ایسا لگتا ہے کہ لائک ایک دم سے یہ بہت ایزی کام ہے, لیکن ان کو پیچھے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا کہ میں نے کتنی اسٹرگل کی ہے, میں نے کتنے سیکریفائی کیے ہیں, میں نے اپنی کتنی زیادہ نیند کو سیکریفائی کیا, اتنے فیملی ایونٹس چھوڑے ہیں اپنے کام کی وجہ سے. یہ تھی آج کی ہماری انسپریشن, جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنی آن لائن ارننگ اور فری لانسنگ کے حوالے سے ہمارے ساتھ جرنی شیئر کی. تو آپ کو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.